مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں ماں باپ کا نافرمان بیٹا تھا ہی، مگر اس سے زیادہ میں ایک نافرمان اور خود سر باپ بھی ہوں۔ میرے بابا چونکہ ایک خالص پٹھان، خالص سے مراد کردار اور گفتار تھا، تو زیادہ نافرمانی کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ پھر وہ زبان اور ہاتھ دونوں سے نافرمانی کا بھوت اتارنا جانتا تھا۔ لہذا وہ تمام غصہ اور بدماشی میں ماں سے کرتا، اور وہ مجھے اکثر کہتی، بیٹا ایسا مت کیا کر، تیری بدتمیزی سے میں ڈر جاتی ہوں، کہیں تجھے بھی آگے سے ایسی ہی اولاد نہ ملے، اور اکثر کہتی کہ تیری شادی میں کیسے کروں، کس سے کروں کہ اس بچی کی بد دعائیں تجھے برباد نہ کر دیں، تو اتنا بدتمیز ہے۔ پھر اللہ کریم نے مجھ سے شاید ماں کی پریشانی کی وجہ سے ہی کرم کر لیا، بابا بیمار ہو گئے اور مجھے ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ خدمت کا، بلکہ ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ میں 14 یا 15 سال کا لڑکا تھا اور شاید انہوں نے جلدی جانا تھا، تو 19 سال کی عمر تک یہ 4 یا 5 سال انہوں نے مجھے اپنے آخری سالوں میں ساتھ رکھ کر گھر کا ایک ذمہ دار بڑا بنایا اور چلے گئے۔ شاید اس لیے اجرت پر انہوں نے مجھ پر بہت سا کام کیا۔ ان کے جانے کے بعد 10 سال والدہ حیات رہیں۔ ان 10 سالوں میں میں نے انہیں ہر طرح سے زج کیا، باتیں سنائی، لڑائیاں کی، تانے دیے، کیونکہ بابا کے جانے کے بعد میں صرف بڑا ہی نہیں ہوا تھا، حالات میں خود فیصلے لیتے نہ جانے کب خود سر ہوتا گیا، اور کم عمری اور کم علمی میں آنے والی پریشانیاں اور مسائل کو حل کرنے اور ان سے نمٹنے کا آسان طریقہ میں نے شور شرابے، لڑائی اور مردانہ غصے کا اظہار سے کرنا سمجھا۔ مردانہ غصہ میں اسے کہتا ہوں جو مرد حضرات جانتے بوجھتے ہوئے اپنی خواتین پر جتلا کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، تاکہ عورت سہم کر معاملہ رفع دفع کر دے، چاہے بہن ہو، ماں ہو یا بیٹی بیوی ہو۔ مجھے یہ بھی ماننا ہے کہ بابا کے جانے کے بعد 10 سالوں میں مجھے اپنی ماما سے حقیقی محبت بھی ہو گئی تھی۔ جب میں ان سے بدتمیزی کرتا وہ مجھے غصہ کرتی، لیکن کھانا میرے ساتھ ہی کھاتی۔ ہم دونوں ناراض ہوتے تو آ کر کہتی، سلیمی پتر روٹی نہ کھا لے مل کر۔ میں منہ بنا کر کھانا کھاتا۔ جب ایام یتیمی میں کوئی کام نہ بنتا تو میں جو اس وقت صرف 20 یا 22 سال کا نوجوان تھا، گاڑی میں چھپ کر روتا، کیونکہ باپ بتا گیا تھا کہ تم پٹھان ہو اور مرد ہو اور گھر کے بڑے ہو۔ تو یہ تو بعد میں فیس بک پر پڑھا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا۔ ان تمام فلاسفرز کو کاش اس دور سے گزار سکوں جب مرد کو درد تو بہت ہوتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے اور روتا بھی ہے، اور بہت بے یار و مددگار بھی روتا ہے، کیونکہ جب مرد روتا ہے اس وقت اس کے پاس کوئی کندھا نہیں ہوتا، کندھا ہو تو وہ روتا نہیں، نخرے کرتا ہے۔ خیر، اس کھٹی میٹھی زندگی میں مجھے ایک اللہ والا مل گیا، محبت اور سکون کا پیاسا تھا، اس کے گلے لگ کر بہت سکون ملا۔ جب وہ سکون عقیدت میں تبدیل ہوا تو دل کرتا ان کے پیر چوم لوں۔ جب اس ارادے سے ان کے سامنے جاتا، مجھے دیکھتے ہی آلتی پالتی مار لیتے یا اپنے پیر اوپر چارپائی پر لگ رہتے، پیروں تک رسائی نہ دیتے اور مجھے مایوس ہونا پڑتا۔ ایک دن میں پیر چومنے کے لیے جھکا تو اپنے پیروں کو چارپائی پر رکھ لیا اور میرے سر کو پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لیا اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے، بیٹا جس کے ماں باپ زندہ ہوں وہ باہر بزرگوں کے پیر چومتا رہا ہو، اس سے زیادہ بدبخت اور منافق دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں اور باپ سے نافرمانی کرے اور باہر عاجزی دکھائے، بیٹا اللہ کے دربار میں یہ منافق ہے۔ سنو، جو بچے ماں باپ سے زیادتی کر کے آتے ہیں اور ماں باپ سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، بیٹا ان کی معافی اور انہیں ستھرا کرنے میں اللہ والوں کی زندگی بیت جاتی ہے، اور پھر بھی یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ بخشا جائے گا بھی یہ نہیں۔ مجھے اچانک وہ تمام بدتمیزیاں یاد آنا شروع ہو گئیں جو میں نے ناز و ادا اور خود سری میں اپنے ماں باپ سے کی تھی۔ شاید اس وقت گود میں مجھ پر چند لمحوں کی غنودگی میں پورا ماضی نظر آ گیا۔ میں نے وہیں سر رکھے ہوئے بابا جان سے پوچھا، بابا معافی کا کیا راستہ ہے؟ انہوں نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، بیٹا باپ اگر حیات ہو تو باپ کے جوتے اپنے ہاتھوں سے رات کو صاف کرو اور انہیں خوب چمکا کر رکھو۔ جب تم ان کے جوتے پالش کر رہے ہوگے تو تمہارے وہ گناہ خود بخود جھٹ جائیں گے جو باپ سے دانستہ یا نادانستہ بدتمیزی تم سے ہو گئی ہوگی، کیونکہ باپ خدا کا رنگ ہے، وہ تبدیل رویے کو معافی مانگتا ہے، اور ماں اگر حیات ہو تو بیٹا اس کے رات کو سوتے ہوئے پیر چوم کر سویا کرو۔ اس طرح بہانہ بناؤ کہ تم پیر دبا رہے ہو، ان پر تیل لگا دو اور اسی بہانے ان کے پیر چوم لیا کرو۔ بیٹا یہ 46 سال کی ہے، ریا عبادت کے برابر گناہوں کا کفارہ ہے، کیونکہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اور ہاں، اگر ماں باپ زندہ نہ ہو تب بھی ان کی قبر سے لپٹ کر معافی مانگا کرو، اور ماں کے پیروں کی جگہ کو چوم کر اور باپ کے سینے کی جگہ کو چوم کر کہو، یہ اللہ مجھے ان کے حق میں معاف کر دیں۔ بیٹا اگر یہ چلے جائیں تو یاد رکھو دیر تو ہو گئی، لیکن ندامت اللہ کو پسند ہے۔ ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے قرآن پڑھ کر ان کے گلے لگا کرو۔ یاد رکھو، ماں کی قبر سے لیٹ کر رونا
ورنہ سنت نبوی ہے جب آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی تدفین ہوئی تو اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا قیامت بیٹوں کے لیے ماں کی قبر سے لپیٹ کر رونے کی سنت جاری فرما دی۔ میں کیا کروں بابا جان، میں نے ان کی گود سے سر اٹھا کر پوچھا، بولے ماں کے پیر چوما کرو، رات کو سوتے ہوئے بھی اور باہر سے آ کر بھی۔ بس میں ایک خود سر پٹھان بچہ اور ماں کے پاؤں چومنا، لاہور سے کوئٹہ تک یہی کشمکش رہی، لیکن جیسے گھر کے دروازے پر پہنچا تو الحمدللہ فیصلہ کر چکا تھا۔ ماما نے دروازہ کھولا اور میں ان کے گلے لگنے کی بجائے سیدھا ان کے پیروں میں گر گیا۔ وہ بیچاری ڈر گئی، گھبراتے گھبراتے کھڑی ہوئی۔ میں اٹھا اور کہا ماما مجھے معاف کر دو۔ اس نے پھٹی آنکھوں سے پیار کیا اور حیرانگی میں وہ پورا دن گزر گیا۔ اسے میں اپنی خوش قسمتی کہوں یا بدقسمتی، اس قدم بوسی کے 8 یا 9 ماہ تک والدہ حیات رہی اور مجھے انہیں منانے اور ان کے پیروں کی خدمت کرنے کا بہت موقع ملا۔ خوش قسمتی اس لیے ہے کہ مجھے اللہ کریم نے یہ موقع عطا کیا اور ان کی حیات میں انہیں راضی کرنے کا، اور بدقسمتی اس لیے ہے کہ بہت کم موقع ملا۔ اس کے بعد نہ تو کبھی بابا جان نے قدم چومنے سے منع کیا، اور سچ پوچھے تو پھر یہ حاجت ہی نہیں رہی کسی کے پاؤں چوموں۔ دل ماں کے پیروں کو چومنے کے بعد پرسکون ہو چکا تھا۔ تب سے لے کر آج تک جب کوئی بچہ، نوجوان، ہٹ درم اور دنیا کی غلاطتوں میں لتڑا ہوا پریشان مجھ سے کامیاب زندگی گزارنے کا ہنر پوچھنے آتا ہے تو میں انہیں ماں اور باپ کے پیروں کی طرف موڑ دیتا ہوں۔ انہیں ماں باپ کے پیروں کی خدمت، ان کے لیے اچھا جوتا یا کپڑا بطور تحفہ خریدنے اور انہیں عجز کے ساتھ ماں باپ کو پیش کرنے کی ترغیب دیتا ہوں، کیونکہ ماں کے پیروں اور باپ کی جوتیوں کے بعد آپ کو دنیا سے لے کر جنت تک کامیابی سے کوئی روکنے والا نہیں۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر آپ ماں اور باپ کی خدمت کریں، اپنے پیسے سے ان کے لیے کوئی چیز خرید کر انہیں ان کے لاکھ انکار کے باوجود بھی دے دیں تو انہیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہوتے بلکہ خفا ہوتے ہیں کہ یہ پیسے کیوں خرچ کیے۔ یہ سوچ میری پرسوں تک تھی۔ پرسوں میری بیٹی اپنی پہلی کمائی سے اپنی ماں اور باپ کے لیے پرفیوم لے کر آئی۔ کیونکہ وہ اپنی ماں اور باپ کا پرفیوم ٹیسٹ جانتی ہے تو اس نے ان کے ذاتی کمائی کا 75% صرف بابا اور ماما کے لیے پرفیوم پر خرچ کیا ہوگا۔ اور جب اس نے شرماتے ہوئے مجھے پرفیوم دیا تو کہنے لگی بابا اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی چیز دوں کیونکہ آپ نے ہمیشہ ہی ہمیں دیا ہے، مگر میرا دل کیا کہ آپ کے لیے پرفیوم لوں۔ آج مجھے محسوس ہوا ہے کہ ماں کے پیر چومنے کا اجر اتنی جلدی خدا دے دے گا۔ اور ہاں یہ بات جو میں کہتا تھا کہ شاید ماں باپ اولاد سے تحفہ ملنے پر خفا سا منہ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تم کو خود پر خرچ کرنا چاہیے، یہ خفا منہ بنانا دراصل وہ خوشی کے آنسو چھلکنے سے روکنے کے لیے ہوتے ہیں جو تسکین کے باعث آنکھوں تک آ جاتے ہیں۔